اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كلامه المجيد ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وعلى أهل بيته وعلى أصحابه وعلى أهل بيتهم أجمعين اللهم صل وسلم على كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمهاجرين والمهاجرات اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اللهم اجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للراكعين إماما واجعلنا للساجدين إماما واجعلنا من الذين يقاتلون في سبيلك واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك واجعلنا من الذين ينفقون في سبيلك سرا وعلانية ليلا ونهارا اللهم ألف بين قلوبنا وارحمنا وتجاوز عنا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
ہمارے اس وطن کے حالات مختلف اوقات میں ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جو کچھ ہم اپنے اس سرزمین میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے جنگ مول لی ہوئی ہے، اور جو قوم، ملک، فرد، گروہ اللہ سے جنگ مول لے لے وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ جنگ کی اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ اگر تم سود جہاں کا ہے وہیں کا وہیں نہیں چھوڑ دیتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنا کر تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ نہیں کہا صرف اللہ نے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جنگ کی کال ہے، تھریٹ نہیں ہے، اعلان جنگ ہے، جو مشرکین کے لیے ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ پہ بات ختم نہیں ہوگی، وَرَسُولِهِ، یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس سلطنت کا نام رکھا ہوا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر سود کھانے کھلانے والوں کی، سودی نظام کو چلانے والوں کی، سودی نظام کو سپورٹ کرنے والوں کی، اور سودی نظام سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنے والوں کی، تمام کی بات ہو رہی ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی طرف سے لڑنے کون آئے گا، اللہ کی طرف سے سپہ سالار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ تو یہ جنگ کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو جس کا ذہن لبرل ہو چکا ہو، شیطانی ہو چکا ہو، نفسیاتی ہو چکا ہو، تو وہ شخص فوراً یہی سوچے گا، منہ سے کہنے کی ہمت نہ بھی ہو تو فوراً یہی سوچے گا کہ یہ جنگ پھر امریکہ والوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی، روس والوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی، یورپ والوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی، پاکستان والوں کے خلاف کیوں ہو رہی ہے، سعودیہ والوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کا جواب دیا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دا ویسٹرن نیشنز، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنے آپ کو اقوام مغرب کے پیرائے میں مت دیکھو، ان کے سانچے میں خود کو ناپنے کی کوشش مت کرو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اللہ کے اصول محمد الرسول اللہ کی قوم کے لیے اسپیسیفک ہیں۔ پہلی بات، اگر محمد الرسول اللہ کے امتی خود کو کہتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعوے دار ہو، اور نہ بھی ہو، مرتد بھی ہونا چاہو، نعوذ باللہ دفع ہونا چاہو، تو بھی اس سلطنت کے جو ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہو یا عوام بن کے بیٹھے ہوئے ہو،
تو بھی تمہاری پوزیشن ایسی ہے کہ دفع ہونا چاہو پھر بھی نہیں ہو سکتے، پھر جاؤ کسی اور ملک کی شہریت لے لو، یہاں نہ رہو، کسی اور ملک پہ جا کے حکومتیں کرو، وزارتیں کرو، یہاں نہ کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سرزمین ہے، یہاں پہ اللہ کے اصول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، سب سے پہلے یہاں پہ لاگو ہوتے ہیں، پھر کہیں اور۔ پہلی بات، لیکن اللہ کے اصول مسلم ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اگر امریکہ کی شہریت لے لیں گے اور کرسچن ہو جائیں گے تو اللہ کے خلاف جنگ نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ اصول اس پہ لگے گا جو ریاست محمدیہ ہے، جو اسلامی پاکستان ہے، اسلام آباد ہے۔ اصل میں تو پاکستان کا مطلب، پورے پاکستان کا مطلب اسلام آباد ہے، اسلام والا شہر، اسلام والا ملک۔ تو یہاں سب سے پہلے وہ اصول لاگو ہیں، اور اہل شرک کو، اہل کفر کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ دشمن بنا کے مسلط کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم کو سیدھا کرتا ہے جو دعوے دار ہے یا جس کے پاس منصب ہے، اور وہ منصب پہ پورا نہیں اتر رہی تو اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دے گا، باری دشمن کی بھی آنی ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ ہٹلر عذاب بن کے آیا یہود کے اوپر، یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہٹلر کامیاب ہو گیا، باری اس کی بھی آنی تھی، وہ تو ایک عذاب بن کے آیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کامیاب ہے، اس کی بھی باری آنی تھی، بڑی جلدی آ گئی۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، جب تھوڑا امن و امان ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ اصل آزمائش ہوتی ہے کہ اپنی عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے جیٹ گرا دیے، ہم کامیاب ہو گئے، یا پاکستان کی اکانومی اوپر جانے لگ گئی ہے، وہ دراصل آزمائش ہوتی ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ایسے سائیکل چلتا نہیں رہے گا قیامت تک۔ اگر ایک جنریشن، دو جنریشن کسی جگہ میں، کسی سچویشن میں پیدا ہوتی ہے، اسی میں پلتی بڑھتی ہے، تو ان کو لگتا ہے دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ آج سے صرف ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشن ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس وقت میں جس قطع زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کا یہ نقشہ نہیں تھا، اس کی باؤنڈریز یہ نہیں تھیں جو اب ہیں۔ افغانستان کی یہ باؤنڈریز آج سے کچھ عرصہ پہلے تک نہیں تھیں، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو یہ پورے مڈل ایسٹ کا یہ نقشہ نہیں تھا، یہ باؤنڈریز نہیں تھی۔ ہر روز ہم اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے دنیا بس ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ عراق والے بھی یہی سوچتے تھے کہ بس سب ایسے ہی چلتا رہے گا، آل از ویل۔ لیبیا والے بھی یہی سوچتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ لگنے لگ جاتا ہے بس ٹھیک ہے، سب چل رہا ہے، جب تک چلتا ہے چلاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جو سائیکلز پہلے گزر چکے ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ بال اسی طرح رول ہوتی رہے گی۔ اب وہ جو سائیکلز ہیں نا وہ پورے ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک صحرا میں رکھا تھا، اس کے بعد انہیں جہاد کرنا پڑا تھا۔ تو امت مسلمہ کو 40 سال کب کے بیت چکے، پاکستان کو 40 سال کب کے بیت چکے، اب انہیں جنگ جہاد کرنا ہی پڑے گا، اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت میں آنا ہی پڑے گا۔
اور ان کے اوپر بھی عذاب کے کوڑے برستے رہے تھے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں آئے تھے. یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے. تو یہ تو بنیادی وجہ ہے. باقی جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ بھی پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑا پریشان کن ہے کہ حکمران ہمارے جو ہیں جن کا کام شفقت دینا ہوتا ہے سوائے ظالموں کے، سوائے بدماشوں کی، ان کے ساتھ ان کو تو سزائیں دینی ہوتی ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عوام کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے. اور جتنے بھی آپ ان کے بیانات دیکھ لیں اس میں آپ کو شفقت، ہمدردی، عوام کے لیے ریلیف نہیں نظر آئے گا. وہ ایسا ایک کمپٹیشن نظر آئے گا کہ جی تم لوگوں نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا. کبھی اہل کشمیر کے خلاف بڑھ بڑھ کے بولیں گے، کبھی کسی ایک گروہ کے خلاف بڑھ بڑھ کے بولیں گے. اور ابھی تو جا کر ادھر KPK میں پورے صوبے کے خلاف ہی ایسے ہی. کبھی آپ کو کوئی ریلیف والا عنصر بھی نظر آیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا سویا تو ہم بھی بھوکے سوئیں گے؟ اگر عوام تکلیف میں ہے تو ہماری گاڑیوں کے بھی اسکواڈ نہیں چلیں گے، ہم بھی 1-2 گاڑیوں میں چلے جائیں گے. وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ مقابلے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک صورت ہے. تو جہاں تک معاملہ ہے افغانستان والا اور TLP والا، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ TLP ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، یہ جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں نا، یہ بذات خود الاؤ کرتا ہے اس طرح کے فیکٹرز کو. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ گروہ گروہ میں تقسیم ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ. جس نے دوسرے کو نیچا دکھا لیا وہ طاقت میں آ جائے گا. یہ ڈیموکریسی ہے. اور ڈیموکریسی بالکل 180 ڈگریز ٹو اسلام ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے نہیں بنانے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. اور ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ فرقے بنانے ہیں. کچھ ادھر ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جاؤ. کچھ نہیں بن پڑتا تو کوئی بھی نہیں پسند آ رہا ایک اور فرقہ بنا لو، اور وہ بھی نہیں ہو رہا ایک اور بنا لو. وہ جو بنایا فرقہ اس کے اندر بھی فرقہ بنا لو. تو اس وجہ سے یہ بیسک سسٹم کیونکہ الاؤ کرتا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ، اس لیے یہ اس طرح کے فیکٹر سامنے آتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے یہ TLP سے زیادہ مختلف نہیں ہے. ابھی آپ کو مختلف ایلیمنٹس کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ افغانستان والے بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اس سے امت کمزور ہو رہی ہے. امت تو کمزور ہے. افغانستان ایک فرقہ ہے جیسے TLP ایک فرقہ ہے. آپ کہیں گے بریلوی دیوبندی بھی فرقے ہیں، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، فرقوں کے اندر بھی فرقے بنا لو نا، انہیں کے اندر فرقے بنا لو. تو فرقے در فرقے ایسے کیسکیڈنگ چل رہی ہے. تو یہی معاملہ افغانستان کا بھی ہے. یہ اسلام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ میرا علاقہ ہے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اور میں کہوں کہ جی یہ میرا علاقہ ہے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. مسلمان صرف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے، الجماع کو تھام لیتا ہے. جو اس سے باہر نکل جاتا ہے، جو الجماع کو اپنے چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی رسی کو اپنے گردن سے، گلے سے اتار کر باہر پھینک دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
اصولی اور وہ جو فارملی تو اس کو مسلمان ہی لکھا جائے گا کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی اللہ کی بکس میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، الجماع کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بات میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نیند آ رہی ہے؟ پانی شانی پی لو۔ یہ بات میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد اللہ کی رسی اور مدینہ ثانی وہ شفٹ ہو گیا ریاست مدینہ ثانی میں، اور اس کے حکمران ہی دراصل اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ عمر فاروق کی طرح خلیفہ ہوتے تھے، وہ خلیفہ ایسے ہی تھے جیسے اموی خلفاء تھے، عباسی خلفاء تھے، اپنی ذات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خلفاء نہیں ہیں، وہ خلفاء ہی تھے۔ اور ان کے خلاف بات بڑی سخت ہے، وہ مجھے دیکھنے والے وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے، وہ کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بھئی یہ ہماری حمایت کر رہا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کو لگتا ہے کہ یہ ہماری حمایت کر رہا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا۔ اصل بات یہ ہے کہ بات سچی ہے، اور جو فیکٹس ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی کی پرو یا اگینسٹ نہیں ہوتے، فیکٹس ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں سائڈز کو برے لگتے ہیں، وہ صرف اہل حق کو ہی پسند آتے ہیں، جو کسی سائڈ پہ نہیں ہوگا اسی کو فیکٹ سمجھ آئے گا۔ تو بات بڑی مشکل ہے لیکن سچی ہے کہ پاکستان کے جو ڈیزگنیٹڈ حکمران ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی سے ہی آئے ہوں، جیسے بھی آئے ہوں، وہ آ گئے کیونکہ سسٹم ایگریڈ اپون یہی ہے۔ اب وہ اللہ کا خلیفہ ہے، نافرمان ہے، اللہ کا گناہگار ہے، ظالم ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ جیسے عباسی خلفاء تھے، جیسے اموی تھے، عثمانی بھی ہر طرح کے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خلفائے راشدین ختم ہو گئے، 4 خلفاء پہ حضرت علی پہ حضرت حسن پہ خلافت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ایسے ہی رہے ہیں حکمران، کوئی ظالم، کوئی گناہگار، کوئی ٹیکس لینے والے، دوسروں کے مال کھانے والے، مختلف قسم کے رہے ہیں، کچھ اچھے بھی رہے ہوں گے۔ تو ایسا ہی معاملہ یہاں کا بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت میں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دیں وہ آپ نے نہیں ماننی۔ اور پاکستان تو لکی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم یہاں نہیں دیا جا سکتا، ڈھیل دی جاتی ہے، لوگ کچھ کرتے رہے، حکم بہت کم ہے۔ اب سود چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کرنسی نوٹس ہی ایسے چل رہے ہیں کہ سود میں ہر کسی کو انوالو ہونا پڑتا ہے، لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سود کھاؤ ہی کھاؤ۔ ہاں، سود زبردستی وہ لے سکتے ہیں، جیسے آپ کا بل لیٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ لیتے ہیں، وہ سود ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کا ایسا ہے کہ جو زبردستی آپ کے اوپر مسلط کی جاتی ہے چیز، تو اس کا آپ کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم میں آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو سود پہ لگا رہے ہیں، آپ کو سود کا گناہ ملے گا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، وہ زبردستی آپ سے لے رہے ہیں تو لینے والے پہ ہوگا نا۔ تو جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہی ہوتا ہے، کسی کو بات اچھی لگے یا بری، میاں محمد نواز شریف ہوں یا کوئی اور ہو، ہاں، ان کے بھائی تو نہیں ہے نا، ان کے بھائی کب آئے ہیں؟ ان کے بھائی صوبے میں تھے، یہی تو میں بات کر رہا ہوں، یہی تو میں بات کرنے جگہ ہوں۔ پہلی بات، اگلی بات یہ ہے کہ جو اس سسٹم کو چیلنج کرے گا، بغاوت کرے گا، وہ باغی ہے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، سیدھی سی بات ہے۔ میں کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا نہیں رہا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔
اور یہ بھی سارا بار بار میں کہتا رہا ہوں، یہ فیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، میری ایک بات لے لیں دوسری نہ مانیں۔ اگر آپ اس بات کو مان رہے ہیں تو اس بات کو بھی مانیں کہ حکمران جیسا بھی ہو، چاہے کو کر کے آیا ہو، چاہے جیسے بھی آیا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، ابو جہل کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی بھڑکا سکتے ہیں۔ یہ ویلاگرز بھی اس میں شامل ہیں، ہاں فیکٹس بیان کر سکتے ہیں، بھڑکا نہیں سکتے۔ تو تھوڑا میں آپ کو سچویشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آج کوئی اس طرح کا پرزور خطبہ آپ کو نہیں سننے کو مل رہا۔ تو اسی لیے جب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کو کر کے کوئی سچویشن بنتی ہے، کوئی حکومت بنتی ہے، تو وہ جتنا مرضی اچھا ڈسپلن لگا لیں، جتنی مرضی فورن انویسٹمنٹ لے آئیں، جو مرضی کر لیں، وہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی ایسی سچویشن ہے، آپ سب کو پتہ ہے کس کی حکومت ہے۔ تو عمران خان کے بارے میں بار بار میں نے کہا کہ اس نے کیونکہ قبر کو سجدہ کیا، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی اصول دیکھیں نا، مشکل کانسیپٹ ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن ڈیزگنیٹڈ حکمران وہی تھا، اس کو بھی لایا گیا لیکن ایگریڈ اپون تھا نا، اسی سسٹم کے تحت لایا گیا۔ جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ ہٹایا گیا، وہ تو غلط تھا، لیکن اس کے بعد جب الیکشن والے پروسیس سے آپ ایک کو سامنے لے آئے، ایگری کر لیا، اور جیسے تیسے بھی آپ نے عوام کا ذہن بنایا، بندوں کو انٹر کروایا، جو کچھ بھی ہمارے سامنے یا جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس کے بعد ایک پروسیس سے آ تو گیا نا۔ تو اب ڈیزگنیٹڈ حکمران وہی تھا، اس کو ہٹا کے زبردستی کرنا یہ کو ہے، بغاوت ہے، اور یہ ایسی بغاوت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہمارے لیے یہی اولو الامر ہیں، عوام کے لیے یہی اولو الامر ہیں، چاہے یہ کو کر کے آئیں۔ عمران خان کے پرسپیکٹو سے وہ باغی ہیں، لیکن عوام کے پرسپیکٹو سے ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم جا کے بغاوت کریں یا پتھر ماریں یا ایون ان کے خلاف بھڑکائیں۔ اور یہی کانسیپٹ امام حسین کے بارے میں بھی ہے۔ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، اگر حکومتوں کے خلاف بغاوت ناجائز ہے، ان کے خلاف نکلنا خروج ناجائز ہے، تو حضرت امام حسین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ مشکل کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھیں۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد ڈیو پروسیس سے، یعنی مدینہ کے اندر بیٹھی ہوئی شورا سے اگلا خلیفہ چنا جانا تھا۔ جب وہ پروسیس فالو نہیں کیا گیا تو آبویسلی امت کے پرسپیکٹو سے تو حضرت حسین اگلے خلیفہ تھے، ان کے پرسپیکٹو سے یزید باغی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انہوں نے بھی خروج نہیں کیا تھا، وہ کون سی تلواریں لے کر گئے تھے، وہ تو ایک ڈیو پروسیس پہ ہی جا رہے تھے، اپنے سپورٹرز کے پاس ہی جا رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کو ظلم سے نعوذ باللہ شہید کیا گیا۔ تو سمجھ آ رہی ہے، ان کے پرسپیکٹو سے یزید باغی تھا، لیکن اب یزید پاور میں آ گیا۔ ہاں امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا، پوری امت کو ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن پوری امت نے نہیں ساتھ دیا، یا مطلب سب نے نہیں ساتھ دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ یزید اپنے مقام کو پہنچے گا، یا جن لوگوں نے شہید کیا وہ تمام بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو آخرت میں ویسے ہی مزہ چکھائے، ویسی تکلیف پہنچائے جیسی انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا حضرت امام حسین والا، اور یہ ساری ہسٹری، اس کے اندر ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ تو ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے، لیکن عوام کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بغاوت کریں یا گولی چلانا تو دور کی بات، پتھر بھی ماریں یا ایسے نعرے بھی لگائیں کہ جن کے اندر بغاوت ہو۔ تو پہلی تو یہ تو ریزن ہے مختلف ڈی اسٹیبلائز ہونے کی، لیکن جو افغانستان والا معاملہ ہے،
وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ایک فرقہ ہے، اور وہ فرقہ وہ جتنا مرضی نام لے لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جتنا مرضی نام لے لے، وہ ان لوگوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے لباس، ان کی داڑیاں، ان کی نمازیں دیکھ کے تم شرما جاؤ گے، ایسے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ پاکستان کی اطاعت قبول نہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سلطنت یہ ہے۔ افغان تو افغان قوم پہ، پشتون قوم پہ بنایا گیا ہے، اور یہی ان کی بنیادی آج بھی قول ہے کہ باقی کا بھی یہ کے پی کے ہمیں دو۔ یہی تو قوم پرستی ہے، یہی تو ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تم جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو، مشرکین والے نعرے لگا رہے ہو، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے نعرے لگا رہے ہو۔ تو پاکستان سائیڈ سے جو ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے یہ نہ صرف اچھا ہے بلکہ یہ کم ہے۔ یہ جو بدماشی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، بہت ہو گیا۔ اور یہ آپ ان کو دکھائیں یہ کلپ، یہ جو بار بار دعوے کرتے ہیں نا کہ جی، اور انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما المشرکون نجس، اللہ نے کہہ دیا یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اپنے والد کو، اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیتی اپنے گھر میں چٹائی کے اوپر کہ تو ناپاک ہے، اور یہ ان کے ساتھ جا کر کہہ رہے ہیں، وہ یہ سنائیں جی، وہ کیا نام ہے اس کا، عامر خان متقی، کہ جی ہم دشمنی میں، لڑائی میں تو بڑے مشہور ہیں، لیکن جب ہم دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی پکی کرتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہندوؤں کو، بت پرستوں کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے بھائی آپ لوگوں کے لیے کہ ان کی داڑیاں ہیں، صرف کلمے ہیں، صرف یہ دکھاوے کا دین ہے۔ یہ تو مشرکوں کے ساتھی ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی طرح کا بننا چاہے نا وہ بھی ان میں ہوتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ کوئی اس سے اتحاد کر لے، یا اتحاد یہودیوں سے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی بری لگ رہی ہے نا بات، یہودیوں کے ساتھ پیکٹ ہو سکتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے پیکٹ، مشرکین کے ساتھ پیس ہو سکتا ہے، صلح حدیبیہ ہو سکتا ہے، پیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر دشمن کون ہے ہمارا بھائی؟ مشرکین کے ساتھ، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ پیس ہو سکتا ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، فلاں فلاں ہیں، آپ کے قیدی ادھر ہو جائیں گے، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا، یہ سٹیپ جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تھا یہ ہو سکتا ہے۔ پیکٹ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو آپ کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہمارے اوپر ہوگا، یہ پیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ساتھی نہیں بن سکتے مشرکین۔ اور اسلام کا اصول تو اتنے واضح ہے کہ مشرکین کا نام لے کر حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کا کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ یہ تو یہود و نصارہ اور کفار کے بارے میں جنرلی ہے کہ ان کو سرپرست نہیں بنا سکتے، سپورٹر نہیں بنا سکتے، دوست نہیں بنا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے سرپرست نہ بناؤ، سپورٹر نہ بناؤ، ساتھی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ مشرکین تو ہوتے ہی دشمن ہیں۔ اور ان کا حال دیکھیں، وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ابھی خوب بڑھاتے ہیں، ہندوؤں کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے وہاں بیٹھے ہوئے پھر یہاں سے یہ حملے شروع ہو جاتے ہیں افغانستان والی سائڈ سے۔ تو یہ تو حجت ہے۔ اور وہاں بیٹھ کے اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے خلاف یہ نہ کرے، وہ نہ کرے۔ پاکستان کو ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا، امریکنز کے ساتھ کیا ہوا، اور ہم ایسے ویسے کرتے ہیں۔ تو یہ امریکنز کا ان کو دکھائیں ذرا کلپ، وہ امریکنز کیا کہتے ہیں۔ وہ اینکر پوچھتا ہے، امریکن اینالسٹ ہے یا کوئی ملٹری کی لیڈرشپ میں سے کوئی ہے، وہ کہ وائی آر وی ناٹ وننگ ان افغانستان، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ون ورڈ، پاکستان۔ Why are we not winning in Afghanistan?
One word, Pakistan. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. افغانستان نے ایز اے پراکسی کام کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ٹھیک کیا ہے. اگر پاکستان کی پراکسی کے طور پہ کام کریں گے تو پھر اللہ کی رسی کو تھامنے والوں سے ہوں گے. پاکستان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ اگر وہ آپ کو الاؤ کرے کہ ہماری طرف سے جنگ کریں، اسلحہ اٹھائیں، دشمن سے لڑیں، تو آپ پاکستان کے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. لیکن اگر آپ خود سے کریں گے تو پھر آپ کوئی گروہ تو ہو سکتے ہیں، پھر آپ کوئی فرقہ تو ہو سکتے ہیں، پھر آپ کوئی غیر مسلم تو ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ نہیں ہو سکتے. اور کہاں یہ کہ آپ امت کے خلاف، پاکستان کے خلاف آپ جنگ شروع کر دیں. اب آپ کیا ہو گئے؟ یہ ٹھیک انہوں نے نام رکھا ہوا، یہ صرف طالبان نہیں، پورا افغانستان خارجی ہو چکا ہے. یہ خوارج ہیں، اور ان کو قتل کرنا یہ بدترین مقتول ہیں. یہ آپ پورا دیکھ لیں. یہ ایسا نہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی لیجٹ گورنمنٹ ہے، یہ بھی انہوں نے بھی لیجٹ گورنمنٹ کو اٹھایا ہوا ہے، کو کر کے آئے ہیں. لیکن عوام کے پرسپیکٹیو سے ہم نے اولو الامر انہی کو سمجھنا ہے، انہی کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان جیسے مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ دارالخلافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لیے تھا، اسی طرح آج خلافت کے لیے ڈیزگنیٹڈ دارالخلافہ پاکستان ہے. اگر اس کے اوپر کوئی کو کر کے بھی آ جاتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کا حساب لے گا. لیکن عوام کے پرسپیکٹیو سے ہم نے پھر بھی اسٹیٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. اسٹیٹ کی، اس کی سرحدوں کی، اس کی نظریاتی سرحدوں کی، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے. کوئی بھی لیڈر ہو، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح حکمران بھی لے آئے گا، بشرطے کہ ہم ابو بکر جیسے ہو جائیں، عمر جیسے ہو جائیں، علی جیسے ہو جائیں، عثمان جیسے ہو جائیں، مصعب بن عمیر جیسے ہو جائیں، بلال حبشی جیسے ہو جائیں، خبیب بن ارط جیسے ہو جائیں، عائشہ صدیقہ جیسا ہو جائیں، ختیجۃ الکبریٰ جیسے ہو جائیں، فاطمہ الزہرا جیسے ہو جائیں، حسن جیسے ہو جائیں، حسین جیسے ہو جائیں. نہ بھی ہو سکیں کوشش تو کریں. تو حکمران اللہ تعالیٰ پھر لے آئیں گے صحیح. لیکن فی الحال کے لیے جو چل رہا ہے وہی اسی کی اطاعت کرنی ہے. حق کی بات ہم کہتے رہیں گے ان کے سامنے. اور یہ حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ یہی تو آپ کو موقع چاہیے تھا. انہوں نے جا کر خوارج کا ساتھ دے دیا، سب سے پہلے خوارج کو سپورٹ کرتے رہے، اب کھلم کھلا مشرکین کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں. بہت ہم نے ان کو پراکسی بنا لیا. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ونس فار آل اس چیپٹر کو ختم کیا جائے. کے پی کے کی ذرا سرحدیں پھر کھلی ہونی چاہیے. امت کو لے کر آئیں، نیکی کا کام کریں. جہاں کہیں پہ بھی کلمے کا کوئی پڑھنے والا ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو شامل کریں. پھر صحیح سے رسی کو تھامیں اللہ کی. اگر جنگ کرتا ہے تو اس کا سر قلم کریں، بلکہ مسجدوں میں ٹانگیں ان کے جا کے سر کاٹ کے. تو بات ہو گئی ٹی ایل پی کی بھی، افغانستان کی بھی. اور اس سارے سینیریو میں انڈیا کی بھی ہو گئی. ایک بیسک بات رہ گئی ہے جس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اکثر پاکستانی، لیکن اب اکثر کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ٹرمپ کو بڑی لاڈیاں چڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے. ایسے کیسے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان کا ٹینیور جو تھا وہ کافی اس میں پیرالل ٹائم تھا. تو عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میرے خیال میں. لیکن عمران خان نے ایونچولی سٹینڈ لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہم اڈے وڈے نہیں دیں گے. یہ وہ تو آبویسلی میں آپ نہیں کہہ رہے، پاکستان کے ISI کے چیف یہ بات کہہ رہے ہیں. جی وہ بھی ان کو سنائیں کہ پاکستان میں کوئی آرمی چیف نہیں بنتا جب تک امریکہ سے منظوری نہ ہو جائے. جب ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے. میرا نمبر 1 کے اوپر نام GHQ سے گیا تھا. جنرل بیگ سے پوچھ لیجئے، 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی. میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا. لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا، نمبر 1 کو چھوڑ دیا گیا. 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے. امریکہ سے منظوری ہو جائے اور یس سر ہو، مائی باپ ہو، ممی ممی ڈیڈی ڈیڈی ہو رہا ہو، تو پھر لاڑیاں ہی چڑھنی ہیں.
اور ٹرمپ کو پتہ ہے ہر روز کہ وہ جس نے مجھے ذرا ایسے کیا تھا نا، اس نے کہا I really hate my enemies، جس نے مجھے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ جو ہے نا انہوں نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ہر روز مجھے آ کے سجدہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کی اس نے نافرمانی کی تھی، وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ اس لیے لاٹیاں چڑھ رہی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہی بات ہے نا کہ پھر ہمیں عادت ہے ایک سائڈ پہ ہو جانے کی، اس کا یہ مطلب نہیں عمران خان صحیح تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، ان کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو پہلی تو بات یہ اس لیے لاٹیاں چڑھ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پاسٹ میں امریکن پریزیڈنٹس رہے ہیں ان میں یہ شاطر ترین ہے سو فار۔ اس سے پہلے شاطر ترین ہونے کا ایوارڈ جاتا تھا دنیا کے لیڈرز میں نیتن یاہو کو، لیکن نیتن یاہو اتنا شاطر نہیں ہے، بہت حد تک ڈم بھی ہے وہ، کیونکہ وہ کھل کے وہ جو حملہ کرتا ہے اور کھل کے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے، اور اپنا پرسپیکٹیو اس کا ایک کھل کے سامنے آ گیا ہے، وہ شاطر پن اس کا ایکسپوز ہوا ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنے خلاف کر لیا ہے۔ لیکن ٹرمپ کی شاطر پن یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ، اپنے دشمنوں میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ کامن سینس ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن چلیں ریمائنڈر کے لیے۔ اور وہ ڈبل گیم یہ ہے کہ ادھر سے انڈیا پہ، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ انڈیا پہ کب سے پریشر ڈال رہا ہے، انڈیا نے فائنلی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم رشین آئل بائی نہیں کریں گے۔ انڈیا کو وہ جو پیچھے کر رہا ہے نا، مودی اتنا اس کا فین ٹرمپ کا، ٹرمپ اس کا، یہ جو شہباز شریف نے الفاظ کہے ہیں یہ تو مودی کہتا تھا ہر دفعہ، گریٹسٹ فرینڈ آف انڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور مسٹر ڈونالڈ ٹرمپ، اور آپ لوگوں کو اسپیچز یاد کرانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو انڈیا کو پیچھے کر رہا ہے نا، وہ یہی بتا رہا ہے کہ تم ہماری گیم کھیلو گے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ہار گئے ہو تو پاکستان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ دراصل انڈیا پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ کرو، اور اس کے ایگزامپلز آپ کو نظر آنے لگ گئی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ رشین آئل کو انہوں نے کمٹ کیا کہ اب ہم، نیوز ہی میں نے کنفرم دیکھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہی چل رہا تھا کہ رشین آئل کو بائی نہیں کریں گے، انڈیا امریکن کیمپ میں اور زیادہ جائے گا۔ اور اس سے بڑی بات یہ جو پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا انہوں نے دوبارہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کھل کے پاکستان کی مخالفت نہ کرے، پاکستان کے ساتھ پازیٹیو اور اچھا رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ جو بیک سے ڈول گیم ہو رہی ہے، وہ جو بغل میں چھری رکھ کر مارنے کا پلان ہو رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اگر کھل کے امریکہ بھی وہ کرنے لگ جائے گا تو پھر پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، نہ صرف نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ون آف دا لارجسٹ نیشنز آف دا ورلڈ بھی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذہن میں ہمارے بیٹھ گیا ہے، پاکستان دنیا کی 6 7ویں بڑی پاپولیشن بھی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، اور نیوکلیئر پاور بھی ہے، ون آف دا بگیسٹ آرمیز بھی ہے۔ اس کے ساتھ پنگا نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، جس سے ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ ہوتے رہے ہیں۔ تو لیکن جب اگنور تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ نے نیوٹرل ہی رہنا ہو، جب آپ نے اس کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا، پھر ضروری ہے کہ آپ اچھے تعلقات کا ڈنڈورا پیٹیں تاکہ بیک گراؤنڈ سے آپ اپنی پالیسی چلا سکیں۔ تو پہلی بات یہ انڈیا کی سائڈ سے چلائی جا رہی ہے، اور یہ پہلے بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ کامن سینس بھی ہے کہ امریکہ اپنا وہاں پہ اسلحہ، ٹینک، سب کچھ گولہ بارود چھوڑ کے اس لیے گیا ہے کہ یہ طالبان گورنمنٹ ایک پراکسی گورنمنٹ ہے، یہ ڈیل کا پارٹ ہے جو اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سائڈ سے پاکستان کو نٹ ڈال کے رکھنی ہے۔ اور یہ جو بگرام ایئر بیس اس نے مانگی ہے، اس نے اس لیے نہیں مانگی کہ اس کو واقعی چاہیے،
اس نے اس لیے مانگی ہے کہ افغانیوں کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکے کہ کب سے ہم تمہیں ملینز آف ڈالرز دیتے جا رہے ہیں، 3-4 سال ہو گئے ہیں، اور تمہیں سارا گولہ بارود چھوڑ کر گئے ہیں، تمہاری اکانومی کو ان کے بقول انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ افغانستان کے پاس تو انڈسٹری نہیں ہے، افغانستان کے پاس تو ڈرائی پورٹ نہیں ہے، سمندری رستہ نہیں ہے، وہ دوسرے ملکوں کے مرہون منت ہوئے بغیر کوئی ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے، لینڈ لاکڈ ہے۔ تو یہ امریکہ کے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایڈ دے رہے ہیں تو افغانستان چل رہا ہے، اور افغانیوں بھی جب نشہ لگ جاتا ہے نا ایک دفعہ پھر نہیں چھٹتا۔ اگر افغانستان بغیر امریکہ کے جانے پہ ایک بیک فٹ پہ رہتا اکنامکلی تو پھر بھی گزارا ہو جاتا۔ اب وہ جو منہ کو لگا ہوا ہے نا، کوئی جو افغان کرنسی ہے اس کی ویلیو بہتر ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگ تھوڑا لائف سٹائل گزارے لائک چل رہا ہے، تو یہ اب نہیں ہو سکتا کہ امریکہ وہ فنڈ بند کر دے اور لوگوں کی ایک دم لائف سٹائل کے اوپر افیکٹ آ جائے، تو وہ تو پھر دوبارہ سے سول وار وہاں پہ شروع ہو جائے گی جہاں جیسے پہلے ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ پراکسی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ ایڈ کے بغیر اب نہیں رہ سکتے، منہ کو یہ لگ گیا ہے نشہ ان کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے، جو بگرام ایئر بیس مانگی ہے، یہ بیسیکلی ڈیڈ لائن ہے کہ اب کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ اور یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ ایک بڑا لاڈ پیار کر رہا ہے، پاکستان کو بار بار لے کر آ رہا ہے۔ اور تیسری وجہ فلسطین والی ہے بھی کہ ہاں ہم نے آپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے، زیادہ بولے نہ، وہ بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ دو مین وجوہات ہیں۔ تو یہ عوام کے لیے میسج ہے کہ فتنے کا دور ہے اور حکومت سیدھی بات ہے ظالموں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے کہ کوئی نہتا ہے، کوئی کیسا بھی ہے، لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر گھس کے پتہ نہیں ان کو کس نے اجازت دے دی ہے، جیسا بھی کوئی بندہ ہو کہ یہ جی اس کی بیوی کی چوڑیاں ہیں، اور یہ جی اس کا لاکٹ ہے، اور یہ جی کرنسی نکل آئی ہے، اور رکھ کہاں رہے ہیں اس کے بیڈ پہ۔ یار تم کون لوگ ہو یار؟ تمہیں کس نے حرم میں گھسنے کی اجازت دی ہے؟ پھر روڈوں کے اوپر گولیاں، کشمیر میں گولیاں، اسلام آباد میں گولیاں، لاہور میں مرید کے میں گولیاں، جس کو چاہ مار دیا، جس کو چاہ اٹھا لیا، جس کو چاہ جیل میں ڈال دیا، جس کو چاہ لاپتہ کر دیا۔ تو یہ ظالموں کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور ایسی صورتحال میں یاد رکھیں زیادہ فن خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں جی ظلم کے خلاف آواز، ظلم کے خلاف پہلے اللہ کی اطاعت تو کرو نا، شرک تو چھوڑو نا، اپنے گھر سے سود کو تو نکالو نا، پھر تم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ ابھی صرف اتنا ہی کام ہے۔ فتنے کے دور میں رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ فتنہ، پتہ نہیں کون سے فتنے سوچ رہے ہیں کہ جی کیا آسمان میں کیا ایلینز آ جائیں گے، یہی تو ہے فتنہ، جب قتل و غارت گری ہوتی ہے باہر نکلنے پہ، شور مچانے پہ، اپنا حق مانگنے پہ۔ حکومت کے فتنے سے بڑا کون سا فتنہ ہے؟ اس وقت میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کی چٹائی بن جائے، بچھونا بن جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فن خان بننے کی، احتجاج کرنے کے، نکلنے کی۔ ابھی جماعت اسلامی والے نکلنے والے ہیں، اور رک جاؤ بھائی، رک جاؤ۔ اگر اپنی اصلاح کر لو نا، بلال حبشی جس کے جانشین ہونے کے دعوے دار کرتے ہو وہ بن جاؤ نا، تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے احتجاج کرنے کی۔ طالع البدر علینا ہوتا ہے، پھر تلوار گولی کے بغیر بھی انقلاب آ جاتا ہے، خود صحیح ہو جاؤ۔ میں سوال کرتا ہوں نا ان سے، مجھے بتاؤ ریاست مدینہ ایسا ظلم کا دور تھا، ریاست مدینہ کتنی گولیاں چلی تھی، کتنی تلواریں چلی تھی، کتنے سر قلم ہوئے تھے تو قائم ہوئی تھی؟ یہاں اصلاح ہوئی تھی یہاں، اور کتنوں کی ہوگی تھی؟ چند تھے مٹھی بھر، وہ چند بھی نہیں ہے نا، اسی لیے ضرورت پڑ رہی ہے جی، ملین مارچ ہو رہے ہیں جی، لاکھوں نکل رہے ہیں جی۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے فن خان بننے کی، چاہے جماعت اسلامی والے ہوں، ٹی ایل پی والے ہوں۔ اول تو یہ گروہ ہیں، یہ وہ فرقے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا 73 ہوں گے، صرف الجماع
محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی اور ان کے جانشین تھرو ڈکری، تھرو اسائنڈ آرڈر، تھرو اپوائنٹمنٹ، وہ صرف الجماع ہیں، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ حدیث سن لیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی، اور سب سے اس سے بھی بڑھ کر خود کو ایسوسیٹ کرنے کی۔ جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے، مت فرقوں میں شامل ہو۔ ٹی ایل پی ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں مت شامل ہو۔ دیوبندیت ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں مت شامل ہو۔ بریلویت ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں مت شامل ہو۔ افغانی ہونا ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں شامل مت ہو۔ طالبان ہونا ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں شامل نہ ہو۔ ٹی ٹی پی خوارج ہیں، فرقہ پہلے اور اس کے بعد خوارج ہیں، ہرگز فرقوں میں شامل نہ ہو۔ پی ٹی آئی ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں شامل نہ ہو۔ نون لیگ ایک فرقہ ہے، ہرگز فرقوں میں شامل نہ ہو۔ پیپلز پارٹی ایک فرقہ ہے، ہرگز اس فرقے میں شامل نہ ہو۔ پشتون ہونا نسل پرستی ہے، کفر ہے، جاہلیت کا نعرہ ہے۔ پنجابی دعوے دار ہونا پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن دعوے دار ہونا ہم پنجابی، تم سندھی، تم پٹھان، گولی مار دیں گے، یا ہمارے حقوق تمہارے حقوق، ہم ادھر تم ادھر، یہ فرقہ پرستی ہے، نسل پرستی ہے، کفر ہے، جاہلیت کے نعرے ہیں۔ پی ٹی ایم جاہلیت کا نعرہ ہے، کفر کا نعرہ ہے۔ ہرگز فرقوں میں شامل نہ ہو، اور گھروں میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، شرک سے بچو، اور اس کے بعد سود سے بچنے کی کوشش کرو۔ اتنا کر لو، ورنہ جتنا نکلو گے اتنا ہی فرقوں میں پڑے گا۔ فتنے کے دور میں رسول اللہ نے فرمایا لیٹا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا سوار پیدل سوار سے بہتر ہے۔ تو یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک وائب جو ہے نا فضا میں ایک فتنے کی، وہ بہت زیادہ ہے، بہت ایک فضا بنتی جا رہی ہے فتنے والی۔ اور ابھی اور جے یو آئی بھی فتنہ ہے بھائی، وہ بھی فرقہ ہے، وہ نہ کوئی کہے کہ جی وہ نام چھوڑ دیا ہے۔ ابھی انہوں نے بھی اعلان کر دیا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی ہم بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو یہ فرقہ پرستی، یہ فن خان بننا چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ خود معاملات کو درست فرما دے گا۔ اور اسٹیٹ آف پاکستان کا کام بھی بنتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت شامل ہیں اس کرنٹ سیٹ اپ میں، یہ اللہ کی نافرمانی سے اور ظلم سے باز آ جائیں، اور اسٹیٹ آف پاکستان کو دو چیزوں سے بچانے کی اول کوشش کر لیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 سود۔ کوشش شروع کر دیں۔ تو یہ جو آپ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان کے پرسپیکٹیو سے تو یہ جو فتنے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں سر، اور عوام کے پرسپیکٹیو سے وہ لوگ فتنہ ہیں۔ تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شیعہ کر کے آپس میں گروہ کر کے لڑوانے والی سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے کی ایک صورت ہے۔ تو اسٹیٹ آف پاکستان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئے، کوشش کرے، سٹیپس لینا شروع کر دے، اور جو افراد ہیں وہ اپنی انڈیویجول زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور استغفار کریں، تو انشاءاللہ یہ فتنے بڑی آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ اور شر سے محفوظ فرمائے، اور الجماعہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين.